والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ مقاصد السالکین میں ہے ایک ایسا اسرائیلی کہ جس نے 200 سالہ زندگی میں گناہ ہی گناہ کیے تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اسے وہاں سے اٹھائے اور تجزیز و تکفین کر کے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو بھی اس کا جنازہ پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچے تو میت کو دیکھ کر پہچان لیا۔ تعمیل ارشاد ربانی عز و جل کے بعد عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل، یہ بندہ تو بدترین مجرم تھا، بجائے سزا کے اتنی بڑی اور بہترین جزا کا کیوں کر مستحق قرار پایا؟ ارشاد خداوندی عز و جل ہوا کہ بے شک یہ سخت سزا کا حقدار تھا، لیکن اس نے ایک روز توریت شریف کھولی اور اس میں میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا دیکھا تو محبت سے اسے چوما اور درود شریف پڑھا۔ میں نے اس نام پاک کی تعظیم کرنے کے سبب اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا اور اس نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرا، محبت کا اظہار کیا اور نام کو چوما۔ اور آپ سرکار مدینہ علیہ السلام جو نام کو چومتا ہے نا، پیارا کا تاجدار مدینہ علیہ السلام فرمایا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتا ہے محبت۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، چوما اور درود پاک پڑھا تو اس کو یہ انعام ملا۔ کیا ملا انعام؟ کہ اس کی بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی۔ 200 سالہ جو زندگی تھی، جو گناہوں کی بدترین زندگی تھی، مگر اتنے سے عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے بخش دیا۔ تو یہ تو پیارے سے بنی اسرائیل، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کہ ایک امتی کا حال ہے اور الحمدللہ ان سے کہیں زیادہ ہم لوگ قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہم سب سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم درود پاک پڑھیں گے اور محبت سے نام کو چومیں گے تو ہمیں اس سے زیادہ برکت ملے گی، اس سے زیادہ فضیلتیں ہمیں ملیں گی۔ تو پڑھیے محبت سے ایک بار اور درود پاک، صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے محترم اسلامیو، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں سورہ حشر کی 18 آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، یہ جو بیان میں کرنے والا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ اس کو بہت ہی سوچ سمجھ کر لکھا گیا اور میں یہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، آپ سنتے جائیں۔ اگر میں تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت سارے، ایک تو وقت کی کمی بھی ہے اور ہو سکتا ہے کچھ معمولات، آپ صرف الفاظوں کو سنتے جائیں اور غور کرتے جائیں اور چلتے جائیں۔ تو میرے میٹھے محترم صاحب، یہاں اللہ عز و جل سے ڈرنے کا حکم، اللہ عز و جل سے ڈرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے 2 جنتوں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں۔
ایک روایت یہاں میں آپ کو سناتا چلوں، اور یہ روایت مکاشفۃ القلوب میں صفحہ نمبر 105 پر ہے۔ جب ابلیس پر بدبختی غالب آ گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رو پڑے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم تیری طرف سے بدبختی آ جانے پر اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ایسے ہی رہو، یعنی ڈرتے رہو اور میری طرف سے بے فکری اختیار نہ کرو۔ دیکھا پیارے سے بھائیو، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈر جانا چاہیے۔ فرشتوں کو بھی بے فکری نہیں دی گئی، جبکہ فرشتوں ہیں گناہوں سے پاک ہیں، اور ہمارا حال تو اللہ اللہ بڑی بے فکری والا ہے۔ دنیا کا حال تو ہمارا تہی دامن ہے۔ قیامت کا دن انتہائی خطرناک ہے جس کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے، اور قیامت کے لیے کیا عمل کیا؟ اللہ عز و جل ہمارے اچھے اور برے سب کاموں سے باخبر ہے۔ آج ہم کس کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ سنیے، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، حسد، خود پسندی، تکبر، ملاوٹ والا مال بیچنا، رشوت کا لین دین کرنا، حرام مال کمانا کھانا، چوری کر لینا، ڈکیتی کر لینا، خون ریزی کر لینا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے باجے بجانا، سنانا، مسلمانوں کا دل دکھانا، بچوں کے ساتھ ناجائز کرنا، عاشقی معشوقی کرنا اور زنا کرنا، زنا والی فلمیں دیکھنا اور ایسی ہی گندی تصاویریں دیکھنا، یہ سارے کام کیا ہم قیامت کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا یہ سارے کام ہم قیامت کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑے؟ ہم گناہ کسی نہ کسی وجہ سے کرتے ہیں، اور ہماری مین وجہ گناہ کرنے کی شہوت پرستی ہے، جو خفیہ چالوں سے ہم پر حملہ آور ہے۔ اور شہوت پرستی اتنی خطرناک ہے کہ بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، اچھے خاصے انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ آج بیٹیاں بہنیں بغاوت پر اتر آتی ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ اردشیر بادشاہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سیر اعظم میں پڑھا ہے کہ جب اردشیر نامی بادشاہ اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا تو چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے اس کے تابع رہنے کا اقرار کر لیا۔ اس کی نظر سلطنت سریانیہ کی طرف تھی۔ یہ بڑا ملک تھا، چنانچہ اردشیر نے اس ملک پر چڑھائی کر دی۔ وہاں کا بادشاہ ایک بڑے شہر میں قلعے میں بند تھا۔ اردشیر نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے باوجود اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی قلعہ کی دیوار پر چڑھی تو اچانک اس کی نظر اردشیر پر پڑی، اور اس کی مردانی وجاہت اور خوبصورتی دیکھ کر شہزادی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، عشق کی آگ میں جلنے لگی۔ بالآخر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے تیر پر یہ عبارت لکھی، اے حسین و جمیل بادشاہ، اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گی کہ جس کے ذریعے تم تھوڑی سی مشقت کے بعد بآسانی اس شہر کو فتح کر لو گے۔ پھر شہزادی نے وہ تیر اردشیر بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ اس نے تیر پر لکھی عبارت پڑھی اور ایک تیر پر یہ جواب لکھا، اگر تم نے ایسا راستہ بتا دیا تو تمہاری خواہش ضرور پوری کی جائے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اور تیر شہزادی کی طرف کی جانب پھینک دیا۔ شہزادی نے یہ عبارت پڑھی تو فوراً خفیہ راستے کا پتہ لکھ کر تیر بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہونے والی اس بے مروت شہزادی کے بتائے ہوئے راستے سے اردشیر بادشاہ نے بہت جلدی اس شہر کو فتح کر لیا۔ غفلت اور بے خبری کے عالم میں بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے اور شہر کا بادشاہ بھی قتل کر دیا گیا۔ حسب وعدہ اردشیر نے شہزادی سے شادی کر لی۔ شہزادی کو نہ تو اپنے باپ کی ہلاکت کا غم تھا اور نہ ہی اپنے ملک کی بربادی کی کوئی پرواہ، بس اپنی نفسانی خواہش کے مطابق ہونے والی شادی کی بے حد خوشی تھی۔ دن گزرتے رہے، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک رات جب شہزادی بستر پر لیٹی تو کافی دیر تک اسے نیند نہ آئی۔ وہ بے چینی سے بار بار کروٹیں بدلتی رہی۔ اردشیر نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کہا، کیا بات ہے، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟
شہزادی نے کہا کہ میرے بستر پہ کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی؟ اردشیر نے جب بستر دیکھا تو چند دھاگے ایک جگہ جمع تھے، ان کی وجہ سے شہزادی کا انتہائی نرم و نازک جسم بے چین ہو رہا تھا۔ اردشیر کو اس کے جسم کی نرمی اور نزاکت پر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا باپ تمہیں کون سی غذا کھلاتا تھا جس کی وجہ سے تمہارا جسم اتنا نرم و نازک ہے؟ شہزادی نے کہا کہ میری غذا مکھن، ہڈیوں کا گودا، شہد اور مغز ہوا کرتی تھی۔ اردشیر نے کہا کہ تیرے باپ جیسا آسائش اور آرام تجھے کسی نے نہ دیا ہوگا، تو نے اس کے احسان اور قرابت کا اتنا خوفناک بدلہ دیا کہ اسے قتل کر ڈلوانا۔ جب تو اپنے شفیق باپ کے ساتھ بھلائی نہ کر سکی تو میں بھی اپنے آپ کو تجھ سے محفوظ نہیں کر سکتی۔ پھر اردشیر نے حکم دیا کہ اس کے سر کے بالوں کو طاقتور گھوڑوں کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور چند ہی لمحوں میں اس نفس پرست شہزادی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نفسانی خواہشوں کی تباکاریوں سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، کہ شہوت پرستی اتنی خطرناک ہے کہ اس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، اور کس طرح اس کے باپ نے نرمی اور نزاکت کے ساتھ اور بھرپور غذائیت کے ساتھ اور محبت اور پیار سے پالا۔ اس اولاد نے کیا رنگ دکھا ڈالا کہ معلوم ہوا کہ جس کو ہم نے بچپن سے پالا، جوانی تک پرورش کی، اس کو تعلیم دی، اس کا نتیجہ یہ دیا کہ ہماری ہی بچی باپ کی عزت کو بالائے طاق رکھ کر گھر سے بھاگ جاتی ہے، لڑکے کے ساتھ پھر جب آتی ہے تو بچہ لے آتی ہے۔ آج ہماری اکثریت عاشقی میں لگی ہوئی ہے، چاہے کنوارے ہو یا شادی شدہ ہو، ہر شخص نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے، اور اس نفسانی خواہش نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ شادی شدہ نہیں دیکھتا کہ میں شادی شدہ ہوں، اور نہ عورت دیکھتی کہ میں بچوں کی ماں ہوں، بس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ آج کا دور کچھ یوں ہے کہ لڑکی شادی کسی اور سے کرتی ہے اور محبت اور پیار کسی اور سے کرتی ہے، شوہر سے بات منہ بگاڑ کر کرتی ہے اور دوسرے مرد سے ہنس ہنس کر بات کرتی ہے۔ شوہر سے بات ہوتی نہیں، دوسروں سے گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح شوہر اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، دوسری عورت کے ساتھ حسن سلوک کا پیکر بن کر پیش ہو جاتا ہے۔ کوئی لالچی بن جاتا ہے خوبصورتی کا، تو کوئی لالچی بن جاتی ہے دنیا کی حقیر دولت کے خاطر، یوں اپنی بربادی کا سامان کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار لکڑہارا تھا، اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ میں کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم و شہوت پرست بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ورغلائے اور لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ لکڑہارے کو چھوڑ کر شاہی محل میں ملکہ کی زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ مکار بڑھیا لکڑہارے بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تو کتنی عجیب عورت ہے کہ اتنے حسین اور حسن و جمال کے باوجود ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے کہ جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے، تجھے آسائش و آرام فراہم نہیں کر سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تو لکڑہارے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جھوپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بناؤں گا اور تجھے ہیرے جواہرات سے آرستہ فہرستہ کروں گا۔ تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا۔ ہر وقت تیری خدمت کے لیے کنیزے خدام ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور تجھے اعلیٰ درجے کے بستر اور تمام سہولتیں مل جائیں گی۔ بس
تو اس غریب لکڑہارے کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ۔ جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو لالچ میں آ گئی، اس کی نظروں میں بلند و بالا محلات اور اس کی آسائش گھومنے لگی، چنانچہ اس نے لکڑہارے سے بے رخی اختیار کر لی، ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نیک شخص نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے تو اس نے پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کی بندی، تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے مزید سخت رویہ اختیار کر لیا۔ بالآخر لکڑہارے نے مجبوراً اس حسین و جمیل بے وفا لالچی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر پھولے نہ سمایا، اس نے فوراً اس سے شادی کر لی۔ بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ پھر جب بادشاہ اپنی نئی دلہن کے بعد حجرہ عروسی میں پہنچا اور پردہ ہٹایا تو یکدم بادشاہ بھی اندھا ہو گیا، وہ عورت بھی اندھی ہو گئی، اور نہ تو وہ عورت اس بادشاہ کو دیکھ سکا اور نہ وہ عورت اس بادشاہ کو دیکھ سکی، اور نہ ہی بادشاہ اس لالچی بے وفا عورت کے حسن جمال کا جلوہ نہ دیکھ سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے، لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی خشک ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی بہرے اور گونگے ہو گئے اور ان کی شہوت بالکل ختم ہو گئی۔ اب وہ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ صبح جب خدام حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ بادشاہ اور اس کی نئی ملکہ دونوں ہی گونگے اور بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں، اور ان کے ہاتھ بھی بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالی سے ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں؟ نا، وہ تو پیارے اسلامی بھائیوں باخبر ہے، جیسا کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بندہ دنیا میں تو بچ سکتا ہے مگر قانون قدرت سے نہیں بچ سکتا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ قانون قدرت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس طرح کے واقعات دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں مگر نصیحت کوئی لیتا ہے۔ میں آپ کو باب المدینہ کراچی کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو 1973 کا ہے۔ ایک جیب کترا جس کا نام عبد الرزاق ٹیڑی تھا، وہ بازاری عورتوں کے ساتھ غیر شرعی تعلقات رکھتا تھا۔ ایک بار اس نے بازاری عورت کو جو بچے سے تھی زوردار لات ماری، جس کی وجہ سے وہ عورت موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ تھانے میں گواہی دینے گئے۔ ناش تھانے میں پڑی تھی۔ وہ بندہ جس نے قتل کیا تھا وہ بھی لاک اپ میں بند تھا۔ گواہی دینے والوں کے نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے اس عورت کا قتل کیا ہے۔ انتظامیہ بولی کہ اس کو تو ہم نے جینا صاحب کے مزار سے جیب کاٹتے ہوئے گرفتار کیا ہے، اور یوں ان کو ڈانٹ کر انتظامیہ نے بھگا دیا۔ چند بندہ دنیا کے قانون سے تو بچ گیا مگر اللہ عز و جل کے قانون سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ عز و جل کی پکڑ انتہائی خطرناک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اس شخص کو دیکھا گیا کہ کوڑے کے ڈھیر سے گندگی اٹھا کر کھا رہا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہنے والوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا عیاش آدمی ہے۔ دیکھا اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری بڑی تیزی سے ہمارا معاشرہ بڑی ہی تیزی سے بدکاری کی طرف جا رہا ہے۔ تمام بدکاریوں کا سامان خود ہی ہم نے جمع کر رکھا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں۔
سب سے بڑا بدکاری کا سہارا ہمارا میڈیا یعنی ٹیلی ویژن ہے۔ اس کا ایک اور کارنامہ سن لیجئے کہ دو میاں بیوی رات کو روزانہ برہنہ فلم دیکھا کرتے تھے، جن کی دو نوجوان بیٹیاں تھیں۔ جب یہ میاں بیوی سمجھتے کہ ہماری بچیاں سو گئی ہیں، یہ دونوں مل کر میاں بیوی وہ فلم دیکھتے، مگر یہ دونوں بچیاں جاگ رہی ہوتی تھیں، وہ لحاظ سے جھانک جھانک کر دیکھا کرتی تھیں۔ جب یہ طوفان بدتمیزی دیکھی تو ان کی حالت غیر ہو گئی، ان سے اب برداشت سے باہر تھا، اسکول جانے لگی تو صبح کے وقت دو نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو ان کے ساتھ غیر شرعی تعلقات قائم کر ڈالے۔ دیکھا کہ فلموں نے ڈراموں نے ہمارے بچوں کو برباد کر دیا۔ گانے باجے فلمیں ڈرامے کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ صرف یہی غور کیا کہ تفریح لے رہے ہیں، جبکہ یہ ہمارے دل دماغ پر خفیہ نقش بناتا ہے اور موقع پا کر شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ فلمیں ڈرامے گانے باجے کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں؟ آئیے میں آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سنو کہ آج یہ فلمیں ڈرامے کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں۔ نمبر 1، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو عشق کی ٹریننگ، زنا کی ٹریننگ، قتال یعنی قتل و غارت کی ٹریننگ، اور چوری اور ڈکیتی کی ٹریننگ۔ جبکہ انڈین فلمیں اور انڈین چینل ایمان کی بربادی کر رہے ہیں، ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ میڈیا ہمیں برباد کر رہا ہے، عشق و محبت اور زنا اور جرم کی داستان کی عکاسی کر کے عوام کو دکھا رہا ہے، جس سے معاشرے میں جرم بڑھتا جا رہا ہے۔ خوف، خدا کا خوف، قبر کا خوف، حشر کا خوف ہمارے قلوب یعنی ہمارے دلوں سے ختم کر رہا ہے۔ گانے باجے بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی محبوبہ اور محبوب کو سنا کر اس کے ہجان میں طوفان شیطانی پیدا کر رہے ہیں۔ گانے باجے کے متعلق حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گانا زنا کا منتر ہے۔ حقیقت میں یہی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں گانے بجتے ہیں، گانوں میں کیا ہوتا ہے؟ میں تجھ کو دلہن بناؤں، میں تجھ کو دولہا بناؤں، اس طرح کے نہ جانے کتنے گانے ہیں کہ جن کا مطلب ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور ہمارے اور پیارے اسلامی بھائیوں، گانے بازوں کے بارے میں 2 حدیثیں بھی آپ کو سناتا چلوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجا بجانے والے اور سننے والے دونوں ملعون ہیں۔ تو جس نے دنیا میں گانے باجے سنے اور جنت میں خوش کرنے والی آوازوں کو سننے سے ہمیشہ محروم رہے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک آوازوں میں بری آواز 2 ہیں، مصیبت کے وقت رونے پیٹنے والی کی آواز، نمبر 2 خوشی کے وقت باجوں کی آواز۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجا بجانے والے سننے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے۔ آج اس لعنت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نحوستوں کا طوفان ہے، تنگ دستی ہے، قرضداری ہے، ناچاکیاں ہیں۔ آج شادی بیاہ میں گانوں کی ریکارڈنگ کر کے تانگ جھانک کر کے اشاروں سے آوازیں نکال کر الٹی سیدھی حرکات کر کے گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ان سب کاموں کا سہارا موبائل فون بن گیا۔ اس میں فلم آسان، گانے آسان، تصاویریں آسان، سب کچھ تو دیکھنا آسان۔ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ گناہوں میں دن لگ گیا، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، نفس و شیطان کی ہر آن اطاعت پر دل آپ مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے۔ لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے۔ عارضی آفت دنیا سے تو دل ڈرتا ہے، ہائے بے خوف عذابوں سے ہوا جاتا ہے۔
میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ایک فرضی اور سنسنی خیز خواب جس کو میرے شیخ طریقت، رہبر شریعت، امیر اہل سنت، مجدد دین و ملت، عاشق ماہ نبوت، عاشق اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی رحمۃ برکاتہ عالیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات کو حسب معمول VCR پر مار دھاڑ سے بھرپور ایک فلم دیکھنے کے بعد میں پلنگ پر لیٹ گیا، نہ جانے کیوں نیند اچھٹ گئی تھی۔ مار دھاڑ کے فلمی مناظر اس کے ذہن کے پردے سے نہیں ہٹتے تھے۔ بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد جب کچھ اونگ آئی تو میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا۔ خوابی خواب میں سخت بخار چڑھ گیا، حتیٰ کہ مجھے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ اتنے میں ایک نہایت قداور خوفناک کالا آدمی آیا جس کے جسم کے سارے بال کانٹوں کی طرح کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں اور کانوں، ناک کے نتنوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ آتے ہی اس نے مجھے اپنے فولادی ہاتھوں سے اٹھا کر فضا میں اچھال دیا۔ میں ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں جا پڑا اور میری روح کا ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران مجھے طرح طرح کی اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی محسوس کرتا کہ تیز چھری سے میری کھال ادھیڑی جا رہی ہے تو کبھی جسم سے کانٹے دار شاخیں انتہائی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے کا عمل ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی بڑی کینچی سے میرے وجود کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ میرے ہر عضو بلکہ روئیں کو گویا باندھ دیا گیا تھا۔ نہ میں ہل سکتا تھا نہ چیخ سکتا تھا۔ بہت دیر تک اس درد و کرب میں مبتلا رہا۔ بالآخر میری روح پرواز کر گئی۔ میرے گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ شور مچ گیا کہ ولید جیسے کڑیل جوان کا یک انتقال ہو گیا۔ میرے غسل و کفن اور نماز جنازے کے مراحل طے ہوئے اور مجھے تاریخ قبر میں اتار دیا گیا۔ خدا عز و جل کی قسم، ایسا گھپ اندھیرا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ لوگ دفنا کر چل پڑے اور میں ان کے قدموں کی چاپ سنتا رہا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہو گئیں۔ لمبے دانتوں سے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے دو فرشتے منکر نکیر میری قبر میں آ پہنچے۔ ان کا رنگ سیاہ، آنکھیں کالی اور نیلی اور شعلہ زن تھی اور ان کے کالے موہب یعنی ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑا اور جھڑک کر اٹھایا اور نہایت سخت لہجے میں سوالات شروع کر دیے۔ ہائے میری بد نصیبی کہ اتنے میں ایک آواز گونج اٹھی، اس بے نمازی کو کچل دو۔ بس پھر کیا تھا، قبر کی دیواروں سے مجھے بیچنا شروع کر دیا اور میری پسلیاں چٹاک کی آواز کے ساتھ ٹوٹنے اور ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی۔ میرا کفن آگ کے کفن سے بدل دیا گیا، میرے نیچے آگ کا بستر بچھ گیا۔ اتنے میں قبر میں میری خالہ زاد بہن آ گئی۔ قریب ہی ایک بے ریش لڑکا بھی کھڑا تھا۔ ان دونوں کی شکلیں بے حد ڈرونی ہو گئیں اور ان کے ہاتھوں میں ڈرل مشین کپانے اور ان کی سلاخوں یعنی راڈ سے آگ کی چنگاریاں اڑنے لگیں۔ ایک گرجدار آواز گونج اٹھی۔ ولید کو اپنی خالہ زاد بہن سے بے تکلف تھا، اس سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ بے ریش خوبصورت لڑکوں میں دلچسپی لیتا تھا، لذت کے ساتھ ان کو دیکھا کرتا تھا، لذت ہی کے ساتھ ان سے ملاقات کرتا تھا، خود بھی فلمیں ڈرامے دیکھتا اور دوسروں کو بھی دکھاتا تھا۔ اسے بد نگاہی اور شہوت پرستی کا مزہ چکھاؤ۔ بس پھر کیا تھا، ان دونوں نے ڈرل مشین کی آتشی سلاخیں میری آنکھوں میں گھونپ دیں، جو کرخت آواز کے ساتھ گھومتی ہوئی آنکھوں کو پھوڑتی ہوئی گدی سے پار ہو گئیں۔ ساتھ میرے ہاتھ اور جسم کے ان حصوں پر بھی ڈرل مشینیں چلنے لگی کہ جن سے میں شہوت کو تسکین دیا کرتا تھا۔ اس قدر خوفناک عذاب کے باوجود مجھ پر نہ تو بے ہوشی طاری ہوتی تھی نہ ہی نظر آنا بند ہوتا تھا۔ یہی عذاب کیا کم تھا کہ میری آواز آئی
پھر آواز آئی کہ یہ گانے باجے سننے کا شوقین تھا. جب کبھی دو آدمی خفیہ بات کرنے کی کوشش کرتے تو یہ کان لگا کر ان کی باتیں سن لیا کرتا تھا. جو ہی آواز بند ہوئی ڈرل مشینوں نے میرے کانوں کا رخ کیا اور اب میرے کانوں میں بھی سلاخیں زور زور سے گھومنے لگی. کافی دیر تک یہ اذیت ناک عذاب ہوتا رہا کہ آواز گونج اٹھی کہ یہ ماں باپ کو ستاتا تھا, مسلمانوں کے دل کو دکھاتا تھا, چھوٹا تھا, جھوٹا تھا, وعدہ نہ نبھاتا تھا, جب غصہ آتا تو گالی گلوچ اور مار دھاڑ پر اتر آتا تھا, لوگوں پر طنز کرتا, ان کا مذاق اڑاتا اور ادھر کی ادھر لگانا, لوگوں کے عیب اچھالنا, تاش, شطرنج, لوڈو اور ویڈیو گیم کھیلنا, نشہ کرنا, پتنگ اڑانا, یہ سب اس کے محبوب مشغلے تھے. لوگوں کا حق دبانا, ناجائز کمانا, حرام کھانا اس کا وتیرہ تھا. یہ داڑھی بھی منڈواتا تھا. اس کے عذاب میں اضافہ کر دو. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لمبے لمبے کالے بچھو ڈنگ اٹھائے میری طرف لپکے اور میری تھوڑی کی کھال کے اندر گھسنے شروع ہو گئے. اور یہاں داڑھی ہوتی ہے کہ اس حصے میں کھال اور گوشت کے درمیان داخل ہو کر مجھے ڈنگ مارنے لگے. خوفناک سیاہ سانپوں نے مجھے کاٹنا شروع کر دیا. میں دنیا میں جن چیزوں سے ڈرتا تھا وہ سب مثلاً کتے, کن کھجورے, چھپکلیاں, چوہے وغیرہ یک بارگی مجھ پر ٹوٹ پڑے. نیز میری قبر آگ کی بھٹی بن گئی. اتنے میں کسی نے بہت بڑے آتشی ہتھوڑے سے مجھے ایک زوردار ضرب لگائی اور میں گیند کی طرح اچھلا اور دھڑام سے گرا اور میری آنکھ کھل گئی. میں اپنے پلنگ سے نیچے گر پڑا تھا. گھر والے گھبرا کر جاگ اٹھے تھے. دہشت کے مارے میرا بدن بری طرح کانپ رہا تھا. پیارے اسلام بھائیو, یہ ایک تصوراتی سنسنی خیز خواب نے ہلا کر رکھ دیا. اللہ نہ کرے کہ اللہ عز و جل ناراض ہوا تو یہ تو ایک مثال تھی جو حدیثوں کی روشنی میں بیان کی گئی. حقیقی عذاب نے گھیر لیا تو کیا بنے گا؟ ویسے تو ہم اپنے عمل سے کہرے خدا بندی کو دعوت دے ہی رہے ہیں. دنیا میں عذاب نہیں آتا, اس سے بے خوف ہے. جبکہ حضرت علامہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القولی بدی میں نقل فرماتے ہیں کہ کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی. اے موسیٰ علیہ السلام, اگر میری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو میں گناہ گار کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دیتا. اے میرے کلیم علیہ السلام, اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوتا تو جہنم کو دنیا پر بہا دیتا. دنیا میں ابھی اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے اور لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں مہلت ہوئی ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھائیے. اللہ عز و جل کے حضور صدق کے دل سے توبہ کر لیجئے, اور توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی رحیم اور کریم ہے. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, کیا خیال ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں اور اس طرح سے عرض کریں, گناہوں سے مجھ کو بچا میرے اللہ, مجھے نیک اللہ بنا میرے اللہ, تو پہلے حبیب خدا میرے اللہ, تو بخش دے ساری خطا میرے اللہ, یہ ابلیس دشمن میرا میرے اللہ, تو فضل سے اپنے بچا میرے اللہ, دو صدقہ عمر کا یہ مردود شیطان جو ہی دیکھے مجھ کو بھگا میرے اللہ, یہ تخلیق نفس جبید ہے دشمن, مجھے دے دے اس سے پناہ میرے اللہ, میرے دل میں ہے جنگ یہ نفس و چیتا کی, تیری جلدی نصرت عطا میرے اللہ, تو پنجتن کے صدقے گناہوں سے جو جنگ پتہ ہے مبید صدا میرے اللہ, نہیں مجھ میں طاقت بچوں میں گناہ سے, بچا میرے اللہ, گناہوں سے ایسی عطا کر دے نفرت, کروں تجھ سے ہر دم حیا میرے اللہ, میں شرم و حیا سے رہوں اس جہاں میں, رہے نیچی نگاہ میرے اللہ, نگاہ و خیال و ارادوں کے بس سے برے ہی عمل سے بچا میرے اللہ, کہ ولیوں کی مولا ولایت کے صدقے خیال گناہ سے بچا میرے اللہ, میں کر کے ہی توبہ گناہ پھر سے کرتا, میں حد سے بڑا
میں حد سے بڑا ہوں بچا میرے اللہ، میں دنیا میں مجرم بڑے سے بڑا ہوں، تو غفار بخشی گناہ میرے اللہ، میں کب تک رہوں مرد اسیاں میں مولا، گناہوں سے دے دے شفا میرے اللہ، میں گندا نکما ہوں تیرے نبی کا، انہی کا ہو صدقہ نبھا میرے اللہ، پائے پیارے احمد نہ ہو مجھ سے ناراض، رہے راضی دائم میں دعا میرے اللہ، تجھے واسطہ میرے پیارے نبی کا، مجھے رحمتوں میں چھپا میرے اللہ، میرے ضیا دل کو تو نور نبی سے اسے کر دے روشن صدا میرے اللہ، دو عثمان و حیدر کا صدقہ مجھے بھی مدی ہو یہ نفس میرا میرے اللہ، میری زندگی کیا فضولی رہے گی، عبادت میں دل کو لگا میرے اللہ، تجھے واسطہ غزالی کا ایسا مجھے زہد و تقوی عطا میرے اللہ، خضوع اور خشوع سے نمازیں پڑھوں میں، اے معراج مومن کرا میرے اللہ، پڑھی جو نماز حبیب خدا نے وہ لذت کا ذرہ عطا میرے اللہ، شریعت طریقت کا عملی نمونہ میں بن جاؤں میرے رضا میرے اللہ، میرے پیر و مرشد کی چاہت بڑھا دے، رہوں ان پہ ہر دم فدا میرے اللہ، دو صدقہ برکات پابند شریعت رہوں با عمل میں بنا میرے اللہ، دو کے اویس و رضا ضیا ایسا چلو سنتوں پر چلا میرے اللہ، میرا سینہ خالی کیا خالی رہے گا، محبت میں اپنی رلا میرے اللہ، تجھے جو ہے پیارے وہ پیاروں کا صدقہ مجھے پیارا بندہ بنا میرے اللہ، تجھے تیری چاہت وہ چاہت کا صدقہ ہمیں بھی ولایت عطا میرے اللہ، نہیں پیر زادہ میں ادنا سے ادنا مجھے کر قبول خدا میرے اللہ، تیری شان مولا تو ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، اس کو بنا میرے اللہ، محبت میں اپنی پلائے نبی میں مجھے کیف و مستی عطا میرے اللہ، کہ ذکر الہی سے ذکر نبی سے کروں میں دھمال کرا میرے اللہ، نہ پائے قرار میرا مضطرب دل، میں عشق ایسا پلا میرے اللہ، کرے جو ذکر ساتھ میرے ہمیشہ اسے اپنا پیارا بنا میرے اللہ، تیری معرفت کو میں پاؤں گا مولا، میرے دل کو بخشی جلا میرے اللہ، گناہوں کو دیکھے نہ آنکھیں کبھی بھی، گناہوں کو دیکھے نہ آنکھیں کبھی بھی، مدینہ ہی دکھا میرے اللہ، پائے شیخ شبلی پائے بلحسن بھی تو جلوائے احمد دکھا میرے اللہ، جہاں کے نظاروں سے دل کو چھوڑا کر مدینے کا منظر بسا میرے اللہ، میں قبلِ مدینہ لگا کر مدینہ یہاں رہ کے دیکھوں دکھا میرے اللہ، تجھے مصطفیٰ کی محبت کا صدقہ محبت میں ان کی مٹا میرے اللہ، تجھے احمد مصطفیٰ کا وسیلہ تو ہجر نبی میں رلا میرے اللہ، صحابہ کے دل میں جو عشق نبی ہے محبت ادب و عطا میرے اللہ، ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مستر بلال وہ الفت کا ذرہ عطا میرے اللہ، دو صدیق اکبر کا مجھ کو بھی صدقہ، مجھے سچا عاشق بنا میرے اللہ، مجھے دے اجازت مدینے کی پھر سے میں جاؤں تڑپتا ہوا میرے اللہ، گناہوں سے روتے چلے جا رہے ہوں، جب مکے کی جانب چلا میرے اللہ، بنے کاروان مدینہ ہمارا چلے سب مدینے چلا میرے اللہ، دے اذن مدینہ میرے قافلے کو لگے سہل ویزا لگا میرے اللہ، میری زندگی جب تلک ہے جہاں میں کہ ہر سال طیبہ دکھا میرے اللہ، بڑی گیارہویں ہے تیرے لاڈلے کی تو ہی اس کو اچھی بنا میرے اللہ، تو مقبول کر دے بڑی گیارہویں کو، یوں محفل کو بخش دیا میرے اللہ، رہے سال ہر سال رہے کامیابی بڑی گیارہویں کو صدا میرے اللہ، مشائخ سلاسل کی امداد مجھ کو رہے ہر گھڑی بس صدا میرے اللہ، دو جذبہ عطاری ہوں میں کروں دی کی خدمت کرا میرے اللہ، بیاں میں اثر ہو بیاں جب کروں میں ابوالفیض جیسا کرا میرے اللہ، تو صدقہ احمد رضا دو صدقہ احمد رضا میں بھی لکھوں، ولائے کتاب لکھا میرے اللہ، قلم کو چلا دے الہی لکھا دے غزالی سا تحریر لکھا میرے اللہ، مجھے نفرتوں سے مجھے دشمنوں سے پائے پیارے حمزہ بچا میرے اللہ، مجھے رکھ لے آغوش رحمت میں ایسے کوئی شر نہ پھیلے دعا میرے اللہ، میرے دشمنوں کی بنا ایسی درگت بنا کو میرا بنا میرے اللہ، مجھے ساحروں سے مجھے حاسدوں سے مجھے مفلسوں سے بچا میرے اللہ، میں جاؤں جہاں سے ہو جلوہ احمد مجھے شاد کر کے اٹھا میرے اللہ، جو دنیا کی آخر
जो अक़बा की अव्वल इसे बाब जन्नत बना मेरे अल्लाह, तुरबत हशर और हिसाब व हशर का ये खौफ व खतर का दफा मेरे अल्लाह है यौम हशर और बड़ी बेकसी है रसूल खुदा से मिला मेरे अल्लाह, लगी भूख महशर में प्यास लगी है मुझे आबे कोसर पिला मैं वीडियो बना रहा हूँ कयामत में भी छुपा मेरे अल्लाह, मेरी खामोशी में और फिक्र मदीना मुझे ऐसी सोचे आता मेरे अल्लाह कि खौफे खुदा से लरसता रहूं मैं सबब मासियत के रुला मेरे अल्लाह, दुआओं में दे दे फकत सो को ऐसा मुझे गिरियादारी आता मेरे अल्लाह, मेरे इश्क को दे फरोग हकीकी तू उन आशिकों से मिला मेरे अल्लाह, वही गम अता कर खुदाया हो जिसमें तेरी पोशीदा हो रिजा मेरे अल्लाह, मेरे पढ़ने की लाज रख ले तू मौला, अता कर दे जो कुछ कहा मेरे अल्लाह, तू फजल से बख्श दे आसी है नाफी करूं क्यों किसी से गिला मेरे अल्लाह। तो मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से की बारगाह में इस्तग़फ़ार कर लीजिए, इंशाअल्लाह अभी हम तौबा कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। आज से नियत कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो, आंधी आए या तूफान आए, हमने नमाज की पाबंदी करनी है। तो इंशाअल्लाह तमाम समय नमाज की पाबंदी करेंगे। और जो इंकिशाफ इस बयान से हुआ तो घर में कैसा माहौल बनाना चाहिए, टाइम कलील है, ठीक है, टाइम कलील है, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो लिहाजा ये कि जो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है इसको गौर और संजीदगी के साथ गौर करें और घर का माहौल बनाने की कोशिश करें। आप चाहते हैं घर का माहौल अच्छा बन जाए, चाहते होंगे, आप भी चाहते होंगे आपकी औलाद बदकारी करे, मैं नहीं चाहूँगा मेरी औलाद बदकारी करे, कोई नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद बदकारी, तो उसको बदकारी से बचाओ तो सही ना, क्योंकि इंसान के अंदर जो शहवत है वो तो बुनियादी है, बुनियाद से ये कर समझ, इसको थोड़ी सी फूंक मारोगे ना तो फौरन आग लग जाएगी फौरन। तो इसको फूंक मारने का भी इसको मौका दें क्यों, इसको चिंगारी को हम दबा क्यों ना दें। तो जो इस मामलात में जो मामलात हैं, जो चीज़ें इन चीज़ों को फरोग करें, इनको बंद कर। टीवी पे अक्सर लोग बताते हैं कि जो फला वाक़या हो गया वो टीवी पे देखा, लोग देखते हैं उसको, इससे पहले ना दिल में सख्ती पैदा होती है, मौका पाकर बंदा अपने घर वालों को मार डालता है। सही बता रहा हूँ, घर वालों को मार डालता है, अपने घर वालों, अगर पिस्तौल हो तो वहाँ गोलियां मार देता। अब क्या आपको बताओ करते थे, इतने वाक़यात हैं कि मैंने तो बहुत मतलब शॉर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पूरा बयान कभी हो नहीं सकता। बहरहाल आज ये प्यारे भैया, आप और मैं चाहते हैं कि हमारे घरों में मदनी माहौल बन जाए। तो प्यारे भैया, अगर मीडिया तो हमारे घर में घुसा हुआ है, मीडिया तो हमारे घर में घुसा हुआ है, तो अगर इस मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ मदनी चैनल लगा लें जो ऐन शरीयत के मुताबिक है, इसमें आप सीख सकेंगे, अमल कर सकेंगे, नमाजी बन सकेंगे और अपने घर को संवार सकेंगे, इंशाअल्लाह अपनी औलाद को संवार सकेंगे। तो मदनी चैनल की तरकीब बना लीजिए, अगर देख रहे हैं तो टीवी मदनी चैनल देखें और इसको ऊपर मतलब अमल भी करें और मजीद अमल के अंदर मतलब पुख्तगी हासिल करने के लिए नियत कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 11वीं यानी आका का महीना है ना, तो 11 जुमेरात इज्तिमा में शिरकत की नियत फरमाना जी। थोड़े लोग बोल रहे हैं यार, तो टाइम कम है, 9 बजे ईशा की नमाज है, आपने 9 बजे ईशा की नमाज बाजमात पढ़ी, जिसने ईशा की नमाज बाजमात पढ़ी आप समझ लीजिए उसने आधी रात इबादत का सवाब कमा लिया। तो आपसे जमात छोड़नी नहीं है, जमात में नमाज पढ़नी है। फजर की जिसने जमात बाजमात पढ़ी उसने आधी रात का सवाब, जिसने फजर और ईशा पढ़ ली तो गोया उसने पूरी रात जाग कर अल्लाह की इबादत। तो जमात का एहतिमाम कीजिए, जमात कोई ना छोड़े, ठीक है। 9 बजे जमात फैज़ अत्तार मस्जिद में होगी। तमाम इस्लामी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि वो नियत कर लें कि इंशाल्लाह ना नमाज जाएगी ना जमात जाएगी, ठीक है। अभी इंशाल्लाह सलातो सलाम होगा, फिर लंगर होगा और लंगर के बाद इंशाल्लाह नमाज पढ़ के जाएंगे ना इंशाल्लाह। अब तमाम लोग खड़े हो जाए, सलातो सलाम।